میری ماں کہتی تھی کہ میں پیدا ہوتے ہی بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ دائی نے کہا تھا کہ اس بچی پر کسی نادیدہ سائے کا اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن ابو نے سخت لہجے میں ان سب باتوں کو چھٹک دیا تھا۔ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بچے تو روتے ہی ہیں۔ میری ماں بتاتی ہیں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے انہیں بہت تنگ کیا تھا۔ میں اکثر ساری ساری رات جاگتی اور کھیل کھیل کر ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی دن کا اجالا ہوتا میں گہری نیند سو جاتی، جیسے میں اس دنیا کی باسی ہی نہیں۔ میں 6 سال کی ہوئی تو مجھے نیند میں ڈر لگنے لگا۔ امی کے پاس جا کر لپٹ جاتی، کہتی، امی میرے کمرے میں کوئی ہے۔ امی مجھے ماتھے پر بوسہ دیتی، نرم آواز میں بولتی، بس خواب ہوتے ہیں بیٹا، اللہ کا نام لیا کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ خواب نہیں تھے۔ وہ سائے، وہ سرگوشیاں، وہ ٹھنڈی سانسیں جو رات کے اندھیرے میں وہ میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، وہ سب کچھ تھا، بس امی کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ میرے بچپن کے دنوں کی بات ہے۔ میں 10 سال کی تھی جب شہزاد پہلی بار میرے سامنے آیا۔ میں صحن میں کھیل رہی تھی۔ برگد کے اس درخت کے نیچے ایک جھولا لگا تھا جو ہمارے گھر کی پچھلی جانب ویرانے میں تھا۔ میرے والدین نے وہاں پر ایک جھولا باندھ دیا تھا جس پر اکثر میں جھولا جھولتی۔ جب میں بور ہوتی، میری ماں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی اور مجھے وقت نہ دے پاتی تو میں اکثر گھر کی پچھلی جانب چلی جاتی اور برگد کے اس درخت پر بیٹھ کر جھولے لیتی۔ ایک دن کی بات ہے، میں تیز تیز جھولے لے رہی تھی جب اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جھولے دے رہا ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ پوچھا، کون ہے؟ کون ہے میرے پیچھے؟ کون مجھے جھولے دے رہا ہے؟ اچانک میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، اکیلی کھیل رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی شکل عام بچوں جیسی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے ان میں ہزاروں راز دفن ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس دن کے بعد شہزاد میرا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا، کھیلتا، میری باتیں سنتا۔ جب بھی میں اکیلا محسوس کرتی وہ میرے پاس ہوتا، میری ہر بات سمجھتا، جیسے میرے دل کی آواز سن سکتا ہو۔ ہمارے گھر کی اس پچھلی جانب بہت سارے گھر بنے تھے جن کی پیٹھ ہماری طرف تھی، لیکن جب بھی میں ماں سے پوچھتی کہ وہاں کون رہتا ہے تو وہ کہتی، یہ سب گھر صدیوں سے غیر آباد ہیں، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ جبکہ میں جب بھی شہزاد سے پوچھتی کہ تم کہاں رہتے ہو، وہ ہمیشہ ان ویران گھروں کی طرف اشارہ کرتا اور مسکرا دیتا۔ میں اس سے کہتی، تم کیسے آئے؟ تو وہ کہتا، چھت پھلانگ کر۔ پھر ہم دونوں اسی بات پر ہنسنے لگتے۔ لیکن ایک چیز عجیب تھی، وہ کبھی میرے ماں باپ یا کسی اور کے سامنے نہیں آتا تھا۔ میں نے امی کو بتایا تھا کہ میرا ایک نیا دوست ہے، مگر جب امی نے اسے دیکھنے کی کوشش کی وہ غائب ہو گیا۔ امی ہنس کر بولی، میری بیٹی نے خیالی دوست بنا لیا ہے۔ میں نے شہزاد سے پوچھا، تم کسی کو نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ ہنس کر بولا، کیونکہ میں تمہارے لیے ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آتے میں ان کو شہزاد سے ملوانے پچھلی جانب سے آتی، آوازیں دیتی تو وہ کبھی بھی نہیں آتا، لیکن جب بھی میں تنہا ہوتی تو وہ میرے پاس چلا آتا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی، مگر میرا شہزاد کہیں نہیں گیا، ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ میں اسے اپنا سب سے خاص دوست سمجھتی، مگر ایک دن اس نے مجھ سے ایک سوال کیا جس نے میرے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ اب میں جب بھی تنہا جاتی تو شہزاد میرے ساتھ رہتا، لیکن جیسے ہی لوگوں کا رش ہوتا شہزاد اچانک کہیں چلا جاتا، کوئی بہانہ بنا کر، جیسے اسے کسی کا خوف ہو۔ ایک دن کی بات ہے، ہم گاؤں کے کنارے پر واقع ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ گرمی کی دوپہر تھی، ہوا میں نمی تھی اور دور کھیتوں میں کسان کام کر رہے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا، شہزاد تمہیں پتہ ہے مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شہزاد نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی جو ہمیشہ مجھے پراسرار لگتی۔ کیوں ڈرتی ہو؟ پتہ نہیں، امی کہتی ہیں کہ جنات خطرناک ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ شہزاد خاموش ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، سب جنات ایسے نہیں ہوتے فاطمہ۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس معلوم ہے،
وہ مسکرایا۔ اور اگر کوئی جن تمہیں نقصان نہ پہنچائے بلکہ تمہاری حفاظت کرے تو؟ میں ہنس پڑی۔ ایسا جن کہیں نہیں ہوتا۔ شہزاد نے غور سے مجھے دیکھا۔ اگر ہو تو؟ میں نے مذاق میں کہا، تو میں اسے دوستی کر لوں گی۔ شہزاد کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی، جیسے وہ بڑا راز چھپا رہا ہو۔ لیکن میں اس وقت معصوم تھی، نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ بیٹھا میرا سب سے قریبی دوست کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایسا جن تھا جو میری دنیا میں بسنے کے لیے اپنی دنیا چھوڑ چکا تھا۔ شہزاد میری ہر بات سنتا، میری خوشی میں شامل ہوتا، ہر دکھ میں ساتھ کھڑا رہتا، مگر کبھی وہ اتنا گہرا اور سنجیدہ ہوتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، شہزاد تم ہمیشہ میرے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ تمہارے اپنے گھر والے نہیں ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے فاطمہ، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما۔ تمہیں معلوم نہیں فاطمہ، لیکن تم میرے لیے خاص ہو، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے باتوں کی گہرائی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر مجھے ہر وقت بچاتے رہا کرو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی اداسی تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میں نے شہزاد کے وجود کو مکمل سمجھ لیا تھا۔ وہ میرا سب سے قریبی دوست تھا، جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا، جو میری ہر بات سنتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جسے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھ رہی تھی، وہ میرے لیے کیسا جذبہ رکھتا تھا جسے میں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ میں ساکت ہو گئی۔ کون ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے تیز چلنا شروع کر دیا، مگر اچانک پیچھے سے کسی نے میرا دوپٹہ کھینچا۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک زوردار جھٹکا لگا اور زمین پر گرنے سے پہلے کسی نے مجھے تھام لیا۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو؟ یہ شہزاد تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں کانپ رہی تھی۔ شہزاد؟ وہ کون تھا؟ شہزاد نے میری طرف نہیں دیکھا، سامنے خلا میں کسی کو گھور رہا تھا، جیسے وہ کسی اندیکھے دشمن کو دیکھ سکتا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، بس ایک سایہ تھا، اب نہیں آئے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھا۔ میں نے پہلی بار شہزاد کو غصے میں دیکھا۔ شہزاد، تم نے اسے کیسے بھگا دیا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ خاموش رہا، پھر مڑ کر بولا، فاطمہ، کچھ چیزیں تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئیں گی، بس یاد رکھو میں تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ یہاں ہوں۔ اس دن کے بعد مجھے شہزاد کے وجود پر پہلا شبہ ہوا۔ میں نے نوٹ کیا وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، تھکتا نہیں، سانس نہیں پھولتی، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا، مگر میرے گھر والوں نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ شہزاد، تمہیں بھوک لگتی ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں۔ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ بس عادت نہیں۔ تم رات کو کہاں ہوتے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، فاطمہ، تم بہت سوال کرنے لگی ہو۔ مجھے اس پر مزید شک ہوا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ شہزاد کا راز جان کر رہوں گی۔ ایک رات فیصلہ کیا کہ شہزاد کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ کروں گی۔ میں نے سنا تھا کہ جنات کو قرآن کی تلاوت سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر شہزاد عام انسان ہے تو اسے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ… میں نے خاموشی سے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ شہزاد قریب بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی میری آواز گونجی وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی، شہزاد کی آنکھیں بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب اداسی آئی، جیسے میں نے کوئی ایسی چیز چھیڑ دی ہو جسے چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ، کیا تم مجھ پر یقین نہیں رکھتی؟ میری سانس رک گئی۔ میں بس تمہاری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو ہمیشہ مجھے الجھاتی۔ اس نے دھیرے سے کہا، وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا فاطمہ، لیکن اس دن کے بعد سے شاید مجھے کھو دو گی۔ شہزاد کی آخری بات میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد شاید مجھے کھو دو۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔
کیا مطلب؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نا؟ شہزاد کی آنکھیں گہری ہوئی، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کبھی کبھی کچھ سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ انہیں جاننے کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ تو کیا تم بھی کوئی ایسی سچائی ہو؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس دیکھتا رہا میری طرف، جیسے میری آنکھوں میں کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرے دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اس رات عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی سنسان جنگل میں بھاگ رہی ہوں۔ درختوں کے سائے لمبے اور خوفناک ہو گئے، ہوا میں سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ فاطمہ، فاطمہ! میں نے مڑ کر دیکھا تو کالا سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، اس کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دو! میں چیخ کر بولی۔ اچانک روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور میں نے دیکھا کہ شہزاد میرے اور اس سائے کے درمیان کھڑا تھا۔ دور ہو جا، یہ میری ہے! شہزاد کی آواز گرج کی طرح گونجی۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ میں نے پہلے کبھی شہزاد کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سایہ غرایا۔ تم ہمیں نہیں روک سکتے، ایک دن یہ ہماری ہوگی، کبھی تمہاری نہیں ہوگی! شہزاد دھاڑا، اور اس کے ساتھ ہی روشنی کا زوردار دھماکہ ہوا۔ میں چیخ مار کر جاگی۔ میری سانسیں بے ترتیب اور جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کمرے میں سب نارمل تھا۔ یہ بس ایک خواب تھا، میں نے خود کو تسلی دی، مگر دل کے کسی کونے سے آواز آ رہی تھی کہ یہ عام خواب نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے شہزاد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے عجیب احساس ہوا، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا تھا مگر آج نہیں تھا۔ شام کے وقت میں گاؤں کے پرانے درخت کے پاس گئی جہاں ہم اکثر ملا کرتے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی ٹھنڈی ہوا چلی اور اگلے ہی لمحے شہزاد سامنے کھڑا ہوا۔ کہاں تھے تم؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں خواب آیا تھا نا؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ شہزاد نے گہری سانس لی۔ کیونکہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھا فاطمہ۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ کیا؟ تمہیں لگا ہوگا کہ وہ بس ڈراؤنا خواب تھا، مگر جو تم نے دیکھا وہ سائے حقیقت ہے۔ وہ تمہیں قابو کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ میری آواز لرزنے لگی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر رک رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تم میرے لیے خاص ہو، اور جو کوئی مجھ سے جڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں آ جاتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مگر تم کون ہو شہزاد؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، مگر یاد رکھو، جب تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تب شاید خود ہی تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کیوں اتنی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ میرے سب سے اچھے دوست ہو، میں تم سے کیوں دور جاؤں گی؟ شہزاد نے اداس مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے یقین کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اب میں خود کو مزید نہیں روک سکتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ شہزاد کا راز جان کر رہوں گی۔ میں نے خفیہ طور پر مولوی صاحب سے ملاقات کی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام تھے، نیک انسان تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، مولوی صاحب، اگر کوئی شخص ہمیشہ انسانوں کے درمیان ہوگا مگر اس کا ماضی نہ ہو، وہ کبھی نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ عام انسان ہو؟ مولوی صاحب نے مجھے غور سے دیکھا، پھر بولے، بیٹی، تم جس کے بارے میں پوچھ رہی ہو کہیں وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تو نہیں ہے؟ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جنات انسانوں کے بیچ آ سکتے ہیں، کبھی دوستی کے روپ میں، کبھی دشمنی، مگر وہ شکل بدل سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی کھاتے نہیں، سوتے نہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ وہیں ہوتے ہیں جہاں ہونا چاہیے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ بیٹی، تم کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ تمہارا کوئی قریبی کوئی ایسا نہ ہو جو حقیقت میں انسان نہ ہو۔ میرے کانوں میں شہزاد کے الفاظ گونجنے لگے۔ تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تو شاید خود ہی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میرے قدم لرزنے لگے۔ میں مسجد سے نکل کر بھاگنے لگی۔ مجھے صرف ایک چیز معلوم کرنی تھی، کیا میرا سب سے قریبی دوست واقعی انسان ہے یا کچھ اور؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں مسجد سے نکل کر بے اختیار بھاگنے لگی۔
جیسے میرے قدم خود بخود کسی پوشیدہ حقیقت کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی، شام کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور گاؤں کی پتلی گلیوں میں سائے لمبے ہونے لگے۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی بے چینی بڑھا رہا تھا۔ شہزاد کہاں تھا؟ میں نے بے اختیار سوچا۔ میں اس جگہ پہنچی جہاں ہم اکثر ملا کرتے تھے۔ بڑا پرانا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر ہم گھنٹوں باتیں کرتے، مگر آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ شہزاد، میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہوا ایک لمحے کے لیے تھمی، جیسے میری پکار کسی اور دنیا تک پہنچی ہو۔ پھر اچانک پیچھے سے آہٹ ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، شہزاد سامنے کھڑا تھا، لیکن کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے کی طرح نرم اور مہربان نہیں تھی، وہ گہری پراسرار تھی، جیسے ان میں کوئی راز دفن ہو، وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں کچھ معلوم ہو گیا ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تم کون ہو شہزاد؟ سچ سچ بتاؤ۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ میں تو وہی ہوں جسے تم برسوں سے جانتی ہو فاطمہ۔ نہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ تم میرے سامنے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی نہیں جو پہلے تھی۔ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ شہزاد نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان جتنا بھی جاننے کی کوشش کرے سمجھ نہیں پاتا۔ پھر بھی مجھے جاننا ہے، میں نے مضبوطی سے کہا۔ شہزاد نے سر جھکایا، جیسے وہ کسی جنگ میں ہار مان رہا ہو۔ اچھا فاطمہ، اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو میری ایک بات مانو۔ کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے اسی برگد کے درخت کے نیچے آ جانا، لیکن یاد رکھنا، تم جو دیکھو گی وہ تمہاری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑی۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے کچھ کہہ کیوں نہیں دیتے ابھی؟ شہزاد نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا۔ کیونکہ کچھ سچائیاں رات کی تاریکی میں ہی سامنے آتی ہیں۔ گھر واپس آ کر میں بے چین تھی، دل میں ہلچل مچی تھی۔ مولوی صاحب کی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ کچھ کھاتے نہیں، سوتے نہیں، وہ وہیں ہوتے ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کیا میں نے کبھی شہزاد کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں۔ کیا میں نے اسے سوتے ہوئے پایا تھا؟ نہیں۔ یہ سب اتفاق ہو سکتا تھا، مگر اب مجھے شک ہو رہا تھا۔ اگر وہ واقعی کوئی اور ہے تو پھر میرا دل لرز گیا۔ میں ایک ایسی ہستی کے قریب ہوں جو انسان نہیں۔ 12 بجنے میں بھی چند گھنٹے باقی تھے، مگر یہ لمحہ صدیوں جیسا طویل ہو رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے میں برگد کے درخت کے نیچے پہنچی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے کسی نے میرے ارد گرد نظر نہ آنے والی چادر تانی ہو۔ ہر چیز غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ شہزاد، میں نے آہستہ سے پکارا۔ اچانک درخت کی پرچھائی میں ایک سایہ حرکت میں آیا، پھر وہ آہستہ آہستہ سامنے آیا۔ شہزاد، آج وہ مختلف لگ رہا تھا۔ وہ بے حد خاموش تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے ان میں کوئی پوشیدہ روشنی ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کی ہوا بوجھل ہو گئی ہے۔ وقت آ گیا ہے فاطمہ۔ کون سا وقت؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، سچ جاننے کا وقت۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ شہزاد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک ایسی چمک جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے اندر خوف اور تجسس کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ میں نے کئی بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ محض میرا وہم ہے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ احساس مضبوط ہوتا جا رہا تھا، جیسے کچھ بہت غیر معمولی میرے سامنے ہونے والا ہے۔ رات کی گہری تاریکی میں برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے شہزاد کو دیکھا۔ وہ بے حد خاموش تھا، جیسے اس کے اندر کوئی طوفان ہو۔ ہوا رک گئی تھی، جیسے پورا ماحول ہماری گفتگو کا گواہ بننے والا ہو۔ شہزاد، اب مزید پردہ مت رکھو، میں سچ جاننا چاہتی ہوں، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، میں اسے قبول کر لوں گی، میں نے ہمت جمع کر کے کہا، حالانکہ میرے اندر ایک عجیب خوف بھی تھا۔ شہزاد نے گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو تیار کر رہا ہو، اور پھر میری طرف ایک قدم بڑھا کر دھیرے سے اس نے کہا، فاطمہ، تمہیں ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا نا؟ لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ جسے تم اتنا ڈرتی ہو تمہارے سب سے قریب تھا، ہمیشہ سے، اور شاید ہمیشہ رہے۔ میرا سانس جیسے رکا، مجھے لگا جیسے وقت تھما ہو، میرے ارد گرد سب کچھ ساکت ہو چکا ہو، جیسے ہوا نے چلنا چھوڑ دیا ہو۔
میں نے بمشکل حلق سے آواز نکالی، کیا مطلب؟ شہزاد نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھانے کی پہلے سے تیاری کر رہا ہو۔ جب آنکھیں کھولی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں کھڑی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چاندنی کی روشنی جھلک رہی تھی، آنکھوں میں غیر معمولی گہرائی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، میں وہی ہوں جس سے تم بچپن سے باتیں کرتی تھی، جس پر تم نے ہمیشہ بھروسہ کیا، جسے تم نے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھا۔ لیکن وہ نہیں ہوں جو تم نے سوچا تھا۔ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں فاطمہ۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کسی نے اچانک بجلی گرا دی ہو۔ میں نے بے یقینی سے شہزاد کو دیکھا۔ میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن دل کو یقین آ چکا تھا کہ جو سن رہی ہوں وہ سچ ہے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر میرے قدم زنجیروں میں جکڑے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کانپتی آواز میں پوچھنے لگی، پھر تم کون ہو؟ شہزاد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جس میں محبت تھی اور درد بھی، جیسے وہ مجھے بتانے کے لیے مدتوں کا انتظار کر رہا ہو، مگر اس لمحے کے آنے سے بھی خوف زدہ رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں وہی ہوں جس سے تم نے ہمیشہ کہا کہ تمہیں جنات سے ڈر لگتا ہے، لیکن فاطمہ، میں خود ایک جن زاد ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے، میرا سانس رکا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ میں نے شہزاد کو بے یقینی سے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، مذاق نہیں تھا، بس ایک سچائی تھی جو میرے ہوش اڑانے کو کافی تھی۔ فاطمہ، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں وہ سب نظر آ جائے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ماں سے ملو جو تمہیں برسوں سے جانتی ہے، تمہارے بارے میں سب جانتی ہے، تمہیں ہمیشہ سے دیکھ رہی ہے۔ شہزاد کی آواز میں عجیب نرمی تھی، لیکن اس کے الفاظ کسی صدمے سے کم نہیں تھے۔ میں نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، نہیں شہزاد، یہ سب خواب حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تمہاری دنیا جنات کی دنیا، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن شہزاد نے میرے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور دھیرے سے کہا، فاطمہ، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہے نا؟ میں نے آنکھیں بند کی، کیونکہ اس سوال کا جواب میرے اندر پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شہزاد پر ہمیشہ بھروسہ کیا، ہمیشہ سے اپنا قریبی دوست مانا۔ آج جب اس کی حقیقت میرے سامنے تھی تو اندر کا خوف اس سے دور لے کر جا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں انجانا سا خوف، مگر قدم وہیں رکے ہوئے تھے۔ اچانک ایک عجیب احساس ہوا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے غائب ہو رہی ہو۔ میرے ارد گرد کھومنے لگی، ہر چیز دھندلی ہونے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر ایک لمحے میں سب بدل گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جو دنیا کی کسی بھی جگہ سے مختلف تھی۔ وہ ایک وسیع و عریض محل تھا، ایسا محل جس کی دیواریں چمکدار پتھروں سے بنی تھی، جہاں آسمان کسی نیلے سمندر کی طرح بہتا محسوس ہوا، جہاں روشنی کسی خاص سمت سے نہیں بلکہ ہر جگہ سے نکل رہے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی، میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، یہاں ہر چیز جادوئی لگ رہی تھی، سب کچھ غیر معمولی، ناقابل یقین۔ میں نے بمشکل آواز نکالی، یہ کہاں ہیں ہم؟ شہزاد نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرا گھر ہے فاطمہ، میری دنیا جہاں کبھی کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں ہوگی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی جو ہمیشہ کی طرح مطمئن اور پرسکون تھا، جیسے میرے دل کی ہلچل اس تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک نرم خوشبودار ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ میرے سامنے ایک عورت آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر حسین عورت تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ زمین کو چھو رہے تھے، آنکھوں میں ایسا سکون جیسے وہ صدیوں کی کہانیاں سنانے کو بنی ہو۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب طاقت تھی، جیسے وہ کسی عام دنیا کی عورت نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کا حصہ ہو۔ شہزاد نے دھیرے سے کہا، فاطمہ، یہ میری ماں ہے۔ میں نے چونک کر شہزاد کی طرف دیکھا اور پھر اس عورت کو جو مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ماں تمہیں برسوں سے جانتی ہے فاطمہ، بچپن سے دیکھتی آئی ہیں، تمہیں ہمیشہ بیٹی کی طرح چاہا۔ میرا دماغ سننے لگا، میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، جیسے ساری الجھنوں کا جواب ان کے پاس ہو۔ فاطمہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں برسوں سے دیکھ رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل بہت نرم ہے، تمہاری روح پاکیزہ ہے، اس لیے میرا بیٹا تمہیں چاہنے لگا ہے، تم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے۔
ان کی آواز میں شفقت تھی، لیکن میرے لیے یہ سب انوکھا تجربہ تھا جسے سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، یہ سب خواب ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا۔ شہزاد نے میری طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو ہمیشہ رہی، لیکن آج اس میں کچھ اور بھی تھا، ایک راز جس کا دروازہ میرے سامنے کھل چکا تھا۔ یہ حقیقت ہے فاطمہ، اور یہ حقیقت ہمیشہ سے تمہاری زندگی کا حصہ رہی ہے، بس تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ میری سانس تیز ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا خوف زدہ، لیکن ایک بات طے تھی کہ آج کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ گھر واپس آئی تو ہر چیز بدلی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے میں اس دنیا کی نہیں رہی، جیسے میں وہ فاطمہ نہیں تھی جو کل رات گھر سے نکلی تھی۔ قدم بوجھل تھے، دل میں عجیب بے چینی، جیسے کوئی اندیکھے بوجھ نے میرے وجود کو جکڑا ہو۔ میں سیدھا کمرے میں گئی، دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں خلا میں ٹکی تھی، ذہن میں شہزاد کی کہی بات گونج رہی تھی، اس کی ماں کی آنکھوں کی گہرائی، اس کی دنیا کا جادو، سب میرے اندر ہلچل مچا رہا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خوش ہوں یا خوف زدہ۔ میں نے جو دیکھا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ امی نے کئی بار آواز دی مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں گہری سوچ میں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور امی اندر داخل ہوئی۔ میرے قریب بیٹھی، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ فاطمہ بیٹا، خیریت ہے نا؟ آج تم اتنی خاموش؟ ان کی نرم آواز نے میرے اندر جھرجھری پیدا کی۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا لیکن کچھ بول نہیں سکی۔ دل میں بے شمار سوال تھے لیکن ان کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہے جو تمہارے دل میں بھاری ہے۔ میں نے بمشکل خود کو قابو میں رکھا اور ہلکی مسکراہٹ سے کہا، نہیں امی، بس تھکن ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ابو بھی کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ بیٹا، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، تمہاری خاموشی عجیب لگ رہی ہے، ورنہ تم تو گھر میں ہوتی ہو تو سب ہنستے اور چہچاتے پھرتی ہو، آج چپ کیوں ہو؟ میں نے نظریں جھکائیں، میرے پاس سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ میں کیسے بتاتی کہ میں ایک ایسی دنیا دیکھ آئی ہوں جو انسانی عقل سے پرے ہے؟ میں ایسے راز میں الجھ چکی ہوں جو شاید مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں جسے ایک عام دوست سمجھتی تھی وہ حقیقت میں ایسی مخلوق ہے جس سے میں ہمیشہ محض کہانیوں میں سن کر ڈرتی تھی۔ میں نے اپنے اندر کی ہلچل قابو رکھنے کے لیے لمبی سانس لی اور کہا، ابو کچھ نہیں، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید نیند پوری نہیں۔ ابو نے امی کو دیکھا جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ آیا میں سچ بول رہی ہوں یا نہیں، لیکن پھر انہوں نے سر ہلا دیا۔ اگر ایسا ہے تو جا کر آرام کر لو، لیکن پریشانی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ سارا دن کمرے میں بند رہنے کے بعد بالآخر آسمان نے سیاہ چادر اوڑھی اور رات کی سیاہی چاروں طرف پھیلی۔ رات کے سناٹے میں چھت کو گھور رہی تھی۔ بار بار ذہن میں شہزاد کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں ہمیشہ سے مجھ سے ڈر لگتا تھا نا، لیکن اندازہ بھی نہیں کہ جس سے تم اتنا ڈرتی ہو تمہارے سب سے قریب تھا، ہمیشہ سے، شاید ہمیشہ رہے گا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں دو دنیاؤں کے بیچ میں پھنسی ہوں۔ ایک وہ دنیا جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں والدین، گھر، میری عام زندگی تھی۔ دوسری وہ دنیا جہاں شہزاد تھا، ہر چیز غیر معمولی، جہاں حقیقت خوابوں سے زیادہ عجیب تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس پر یقین کروں، لیکن ایک بات طے تھی کہ خاموشی صرف میرے ہونٹوں پر تھی۔ میرے اندر ایسا طوفان تھا جو مجھے خود نہیں معلوم کہ کب پھٹے گا۔ اب میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہزاد سے ملوں یا اس سے کیا بات کروں، غصہ کروں یا اس بات پر خوش ہوں کہ اس نے مجھے اپنا راز بتایا۔ میں 19 سال کی ہو چکی تھی، پوری طرح میچور تھی، ہر بات سمجھتی تھی۔ میرے والدین اب میری فکر کرنے لگے۔ امی اور ابو کی باتوں میں اکثر میری شادی کا ذکر آنے لگا۔ پہلے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، سوچا کہ عام بات ہوگی جیسے ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن جب ابو نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کروں تو میرے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی گھبراہٹ تھی، کیوں میرے دل میں خوف جاگنے لگا، کیوں جب میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتی ہوں تو شہزاد کا چہرہ آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت امی میرے پاس آئیں، بیٹھ کر نرمی سے کہنے لگیں، فاطمہ بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ ہم نے تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھا ہے،
लड़का अच्छे ख़ानदान से है, खुश रहोगी। मैंने नज़र झुकाई। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। अम्मी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी आवाज़ मध्यम थी, जैसे खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अम्मी ने नरमी से सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम अभी समझ नहीं रही, ये ज़िंदगी का अहम फैसला होता है। हमेशा कोई ना कोई वक्त मुकर्रर होता है शादी के लिए। मेरा दिल कहता है कि यही सही वक्त है। मुझे यूं लगा जैसे मेरी सांसें रुकने लगी हों। मैंने चाहा कि अम्मी से कहूँ कि मैं किसी और को चाहती हूँ, मगर कैसे? शहजाद का जिक्र कैसे करती? मैं कैसे बताती कि मैं जिससे जुड़ी हूँ वो कोई आम नहीं, आम लड़का नहीं, बल्कि ऐसा राज है जो मैं किसी के सामने नहीं खोल सकती। हाथ पसीने से भीगने लगे, दिल की धड़कन तेज हुई। अब्बू ने शाम को संजीदगी से कहा, फातिमा, तुम्हारे इनकार की कोई वजह है? हमें बताओ। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन यूँ खामोशी से इनकार मत करो। कोई पसंद है तुम्हें? अब्बू के इन अल्फाज पर मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। आंखों में उलझन थी। क्या कहती, कैसे कहती कि हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मैं इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। मैं इस मोहब्बत को अपनाने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जिससे मैं बंधी हूँ वो इस दुनिया का ही नहीं। कुछ दिन बेचैनी में गुजरे। मैं खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन बेसूद। दबाव बढ़ रहा था। अम्मी और अब्बू का इसरार, रिश्ते की बातें, और फिर मेरा अपना बेकरार दिल जो किसी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा था। मैं उलझी रहती, खोई रहती, जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो। आखिर मैंने फैसला किया कि मुझे शहजाद से मिलना होगा। जानना चाहती थी कि वो क्या सोचता है। क्या वो भी मेरी दिली कैफियत समझता है? उसे भी मेरी जुदाई का एहसास होगा? क्या वो मेरे बगैर रह सकता है, या मैं एक आम इंसान हूँ जिससे मोहब्बत का दावा तो किया जा सकता है मगर अपनाना मुमकिन नहीं? मैंने शहजाद से मिलने का फ़ैसला किया। रात को खिड़की के पास बैठी, चांदनी हल्की हल्की ज़मीन पर फैल रही थी। मैं गहरी सोच में डूबी थी। अचानक जैसे किसी ने मेरे दिल की बात सुनी हो। मेरे पीछे हल्की सरगोशी खूंची। तुम परेशान हो फातिमा? मैं तेज़ी से पलटी। वहाँ शहजाद था, वही पुरस्रार मुतमईन मुस्कुराहट, मगर उसकी आंखों में अजीब गहराई थी, जैसे वो मेरे दिल का हाल जानता हो। मेरी आंखें भीगने लगीं। मैंने धीरे से कहा, शहजाद, मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? शहजाद की नज़रें एक पल को झुकीं, फिर उसने गहरी सांस ली। और तुम क्या चाहती हो? मेरी आंखों के सामने वो लम्हे घूमने लगे जो मैंने उसके साथ गुजारे। वो वक्त जब मैंने उसकी सच्चाई को जाना, वो एहसास जो मुझे हर लम्हे उसकी तरफ खींचता, वो बेनाम रिश्ता जो मैंने कभी कबूल नहीं किया था, मगर मेरी रूह में कहीं न कहीं गहरी जड़ें पकड़ चुका था। मैंने सर झुकाया। होंठों पर बस मध्यम सा जुमला निकला, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब भी किसी और का सोचती हूँ तो मेरे जहन में तुम्हारा चेहरा आता है शहजाद। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, जैसे जानता था कि ये लम्हा आना था, जैसे वो हमेशा मेरे इस एतराफ़ का इंतज़ार कर रहा था। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे उसके पास कहने को बहुत कुछ हो मगर अभी सब कुछ नहीं कह सकता। मैंने गहरी सांस ली और हल्की आवाज़ में कहा, शहजाद, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। वो चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी करूं। ये सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून छा गया। मैं हैरान हुई। मैंने सोचा था वो चौंकेगा, परेशान होगा या कोई रद्द अमल देगा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। फिर तुमने क्या सोचा है? क्या तुम भी शादी के लिए रजामंद हो और घर बसाना चाहती हो? उसने आहिस्ता से पूछा। मैंने बेचैनी से हाथ मरोड़े। मैं नहीं जानती शहजाद, इतना जानती हूँ कि जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल घबराता है, समझ नहीं आती कि क्या करूँ। वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, जैसे मेरे अंदर की कैफियत पढ़ रहा हो। फिर वो आहिस्ता से मेरे करीब आया। उसकी गहरी नज़रें मेरी आंखों में झांकने लगीं। क्या तुम जानती हो फातिमा, मैं सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल एक लम्हे को रुका। क्या? मैं हैरान रह गई। हाँ, वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अजीब उदासी थी। ये मोहब्बत, एहसास, ताल्लुक़, ये सब एक दिन में नहीं बना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जब तुम्हारी रूह भी नहीं जानती थी कि एक दिन वो इस दुनिया में आएगी। तुम मेरी वो हकीकत हो जिसे मैंने हमेशा छुपाया, वो दुआ हो जिससे मैंने हमेशा मांगा। और जब तुम्हें खोने का वक्त करीब आ रहा है तो क्या वाकई नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरी आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज़ में कहा, शहजाद, मैं कोई आम लड़की नहीं,
तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ आ सकती हूँ या नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, मोहब्बत के लिए किसी दुनिया की कैद नहीं होती फातिमा। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है और तुम्हें कभी किसी की नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। उसके अल्फाज मेरे अंदर तूफान बर्पा कर रहे थे। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना गहरा इजहार मोहब्बत नहीं सुना था। मैं कांपते हुए बोली, अगर मेरे वालिदैन ने मेरी शादी पर जोर दिया तो मैं तुम्हें उनसे छीन लूँगा। उसकी आवाज़ गंभीर थी, जैसे उसके अल्फाज कोई आम वादा न हों बल्कि हकीकत में बदलने वाले हों। तुम सिर्फ मेरी हो फातिमा, और अगर तुमने खुद को किसी और के हवाले करने की कोशिश भी की, याद रखना तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी सांसें बेतरतीब हुई। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, खौफ, मोहब्बत या दोनों एक साथ। शहजाद की मोहब्बत आम नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ ज़्यादा शदीद, कुछ गहरी, कुछ ख़तरनाक। मैं जानती थी कि मैं ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। शहजाद ने मोहब्बत का ऐलान किया और उसकी मोहब्बत में दुनिया की कोई दीवार, कोई कैद, कोई फासला नहीं था। अब सवाल ये था कि मैं क्या चाहती थी। शहजाद की दुनिया में कदम रखना एक ख्वाब जैसा था। वो दुनिया जो इंसानी आँख से ओझल थी, जहाँ वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ थी, जहाँ हवाएं सरगोशियाँ करती थीं, दरख्त रोशनी में नहाते। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं किसी और जहान में कदम रखूंगी, लेकिन आज शहजाद के साथ थी, उसकी दुनिया में, उसकी माँ के सामने, जो एक नूरानी चेहरा, पुरशफ़क़त आंखें रखने वाली बावकार हस्ती थी। हम जैसे ही सामने पहुँचे, पहले वो मुस्कुराईं, लेकिन मेरी आंखों में उलझन और बेचैनी देखकर उनकी पेशानी पर हल्की संजीदगी छा गई। बैठो बेटी, उन्होंने नरमी से कहा। मैं दबे कदमों उनके करीब जा बैठी। शहजाद मेरे पास था, उसकी नज़रें मुसलसल मुझ पर थी, जैसे उसे मेरी हर धड़कन सुनाई दे रही हो। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, माँ जी, मैं शहजाद से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन कभी नहीं मानेंगे। नहीं जानती उन्हें कैसे कायल करूँ। मैं इंसान हूँ, वो जिन्न है। ये रिश्ता दुनिया के उसूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं शहजाद के बगैर नहीं रह सकती। अब मुझे कोई रास्ता बताएं, कोई हल जिससे मैं अपने वालिदैन को मना सकूं। शहजाद की माँ ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानती थी कि ये सवाल एक दिन ज़रूर सामने आएगा। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर धीरे से बोली, बेटी, मोहब्बत कोई आम चीज़ नहीं है। ये दिलों का रिश्ता है, रूहों का ताल्लुक़। तुम्हें ये समझना है कि इंसानी दुनिया में लोग वही मानते हैं जो वो देख सकते हैं, जो वो समझ सकते हैं। तुम्हारे वालिदैन के लिए ये सब मुश्किल होगा। खौफज़दा होंगे, तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि तुम किसी ऐसी हकीकत में जाओ जिसे वो समझ ना सकें। मैंने बेचैनी से हाथ मरोड़ते हुए कहा, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो खुशी से शहजाद के हवाले करें मुझे। लेकिन कैसे? शहजाद की माँ ने लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर नरमी से बोली, बेटी, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते को कबूल करें, तो तुम्हें सब्र और हिकमत से काम लेना होगा। उन्हें वक्त दो, बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। लेकिन धीरे धीरे, जब वो तुम्हारी खुशी और ज़िद देखेंगे तो सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैंने घबरा कर कहा, अगर वो फ़ौरन इनकार कर दे तो? अगर वो ज़बरदस्ती किसी और के साथ बांधे तो? तब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी खुशी सिर्फ शहजाद के साथ है। वो मुस्कुराई, और सबसे बढ़कर तुम्हें दुआ करनी होगी। बाज़ औक़ात दिलों के दरवाजे सिर्फ दुआ से खुलते हैं। शहजाद ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। अगर तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें सब्र करना होगा फातिमा। मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, लेकिन पहले तुम्हें उन्हें इसके लिए तैयार करना होगा। मैंने गहरी सांस ली। रास्ता मुश्किल था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं हर आजमाइश का सामना करूंगी। अब मुझे अपने वालिदैन को मनाने के लिए वक्त और हिकमत की ज़रूरत थी। जब मैंने वालिदैन को बताया कि शहजाद से मोहब्बत करती हूँ, तो जैसे पूरा घर खामोश हो गया। अम्मी के हाथ में चाय का कप लरसने लगा। अब्बू की आंखों में हैरत और गुस्से का इम्तजाज था। मेरे भाई ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो इंसानी अक्ल से मावरा हो। मैंने गहरी सांस ली, हिम्मत जमा की और दोबारा कहा, अम्मी, अब्बू, मैं शहजाद से मोहब्बत करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। अम्मी ने बेयकीनी से कहा, कौन शहजाद? हमने तो कभी उसका जिक्र नहीं सुना। मैंने आहिस्ता से कहा, वो एक खूबसूरत हवेली में रहता है, अपनी माँ के साथ, बहुत इज्जतदार है, मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। सबसे बढ़कर वो मेरा नसीब है। अब्बू का चेहरा सख्त हो गया।
کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک انجان آدمی جو کسی دور دراز حویلی میں رہتا ہے اچانک تمہارے دل میں کیسے آ گیا؟ کیا تمہیں اس کی حقیقت کا علم ہے؟ میں جانتی تھی کہ انہیں سمجھانا آسان نہیں۔ میں نے ان کی نظروں میں خوف، بے یقینی اور والدین والی فطری فکر دیکھی، لیکن میں اپنے دل کی سچائی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، ابو، وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے، وہ خود آپ کے سامنے آئے گا، آپ سے میرا ہاتھ مانگے گا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار اس سے مل لیں، بس ایک بار۔ امی نے میری طرف دیکھا جیسے میرے چہرے سے سچائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آخرکار کچھ دنوں کی خاموشی، الجھن اور تناؤ کے بعد وہ مان گئے۔ شہزاد ہماری دنیا میں آیا ایک انسانی روپ میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ ایک پرسکون شام تھی جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے دروازے پر آیا۔ جیسے دروازہ کھلا، ایک پراسرار سکوت گھر میں چھا گیا۔ شہزاد سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کی ماں نے ایک نفیس قدیم طرز کی چادر اوڑھی تھی۔ جاذب نظر، باوقار اور الگ روشنی رکھنے والے لوگ تھے۔ ابو نے انہیں ناپسندیدگی اور تجسس کے امتزاج کے ساتھ اندر بلایا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی شہزاد کی ماں نے نرمی سے کہا، ہم یہاں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ہمارا خاندان قدیم ہے، ہماری روایات مضبوط ہیں، ہمارا مقصد ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ جینا رہا۔ شہزاد آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ابو نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کبھی تمہارے بارے میں نہیں سنا۔ شہزاد نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں ایک قدیم حویلی میں رہتا ہوں۔ ہم لوگ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ باہر کے ملک میں ہی ایک بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، لیکن ہماری حویلی برسوں سے غیر آباد تھی۔ اب ہم وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے آئے ہیں۔ میری محبت خالص ہے، نیت صاف ہے، میں ہمیشہ فاطمہ کا محافظ بن کر رہوں گا۔ کسی بھی جھوٹ کی بنیاد پر آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ میرے والد ایک انسان تھے اور انسانوں کی طرح اس دنیا میں کاروبار کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ میری ماں کا تعلق جنات کے خاندان سے تھا۔ اسی لیے میں دو دنیاؤں کے بیچ پیدا ہوا۔ میں اس دنیا میں بھی رہ سکتا ہوں اور جنات کی دنیا میں بھی۔ ابو کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ شہزاد خاموش ہو گیا، ایک لمحے کو میری طرف دیکھ کر بولا، اگر میری حقیقت آپ کو پریشان کرتی ہے تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ محبت دنیا اور حقیقتوں کی قید میں نہیں ہوتی۔ میں انسانوں کے بیچ رہ سکتا ہوں، آپ کی دنیا کے اصولوں کو اپنا سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ سکیں۔ امی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں پریشانی اور بے بسی تھی۔ بیٹا، کیا تم واقعی یہی چاہتی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم کس راستے پر جا رہی ہو؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، امی، ابو، میں شہزاد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس سے محبت کیا اور یہ محبت کسی عام محبت جیسی نہیں، میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ یہ لمحات بے حد بوجھل تھے، لیکن شاید میری محبت کی سچائی نے میرے والدین کو جھکا دیا۔ کئی دن کے غور و فکر، بے چین راتوں اور دعاؤں کے بعد آخرکار میرے والدین نے ہاں کر دی۔ وہ رات جب میرا نکاح شہزاد سے ہوا، ایک پراسرار اور روحانی رات تھی۔ میری مہندی کی خوشبو کمرے میں پھیلی تھی۔ گہرے سبز جوڑے میں میں خود کو کسی خواب کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ شہزاد نے سیاہ کڑھائی والی شیروانی پہنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی انسان میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے میرا نام لیا، میری آواز کانپ گئی، لیکن شہزاد کی پرسکون زندگی نے مجھے ہمت دی۔ قبول ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شہزاد کی آنکھوں میں محبت کی شدت بڑھ گئی۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو ایک پل کے لیے جیسے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میری نظریں اس پر تھی اور اس لمحے مجھے لگا کہ جیسے ہم دونوں نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شادی کے بعد میں شہزاد کے ساتھ اس کی قدیم حویلی میں آ گئی۔ وہ جگہ جو کبھی سنسان لگتی تھی، اب میرے لیے ایک جادوئی مسکن بن گئی۔ حویلی کی دیواروں پر وقت کے نشان تھے، لیکن اس کے اندر ایک پراسرار خوبصورتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی ایسی جگہ کو اپنا کہوں گی جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہو، جہاں روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک عجیب سا توازن ہو۔ میری زندگی بدل گئی۔ میں ایک عام دنیا سے نکل کر ایک انوکھے جہان میں آ گئی، لیکن جو چیز نہیں بدلی تھی وہ تھی میری محبت، میرا یقین اور میرا شہزاد۔ وہی بے پناہ عشق جو حقیقت، وقت
اور دنیا کے اصولوں سے بالا تر تھا۔